جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت ہاؤس کا ڈیکورم ہے، اس کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور میرے کپتان نے اتنے مشکل حالات میں اگر بجٹ پیش کیا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کپتان نے اپنی پوری نئی نکوٹی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک انتہائی کریٹو کیا، لیکن کریٹو کا ہم ظاہر ہے ہمیں کبھی سمجھ میں نہیں آنا. ہر شخص جو ہے وہ اس کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن دیکھیے ضرورت کے کام ہے. 10% جو کہ ہر وقت پینشن پہ اور تنخواہوں پہ سرکاری ملازموں کے بڑھایا جا رہا تھا وہ نہیں بڑھایا. یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ بہت بڑا ایک اثر لے کر آئے گا. لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں اور اس کا کوئی سیک اور کوئی سباق نہیں ہے بات کا. ایران فتح کیا حضرت عمر خطاب کے دور میں مسلمانوں نے، تو جب وہ ایران سے گورنر نے سامان بھیجا جسے مال غنیمت کہتے ہیں مدینہ میں، تو اس میں وہ سونے اور چاندی کے زیورات بھی شامل تھے جو کہ ایران کے ان پہاڑوں میں سے سپاہیوں کو ملے جہاں پہ کوئی آنا جانا تھا ہی نہیں کسی کا. اگر کسی کو سوئی بھی ملی وہاں سے تو اس نے وہ بیت المال کے اندر، مدینے کے اندر مال بھجوایا. جب حضرت عمر خطاب کو پتہ چلا کہ میرے فوجی اتنے ایماندار ہیں تو وہ نماز میں صبح فجر کے بعد رونے لگ گئے، سخت ترین رو رہے. پیچھے سے امام علی کرم اللہ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ عمر، جب تو نے کبھی غبن نہیں کیا، جب تو نے کسی کا حق نہیں مارا تو تیری عوام کیسے غبن کر سکتی ہے؟ تیری عوام کیسے بے ایمانی کر سکتی ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ اب مجھ سے یہ نہ کہیے گا کہ میں عمر اور علی کو دوبارہ اس دنیا کے اندر لے کر آؤں، میں نہیں لے کر آ سکتا. لیکن کیونکہ ریاست مدینہ میرے کپتان نے بنانی ہے، مجھے یقین ہے کہ فیصلے بھی جو ہیں وہ عمر خطاب اور مشورے جو ہیں وہ حضرت علی جیسے دیے ہوں گے. اگر یہاں پہ کوئی کرپشن ہے تو اس کا حاکموں سے نہیں ہے کوئی تعلق. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، یہ ہمارا انفرادی کام ہے. ایک لفظ نہیں پتا مجھے کہ بجٹ کیا ہوتا ہے. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ میری بیوی مجھے ہر بجٹ پہ کہتی ہے، وہ جو لفظ کہتی ہے وہ نہیں میں آپ کو کہہ سکتا، اور میں اس کے پیسے اس لیے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ میری تنخواہ نہیں بڑھتی. لیکن اس کا سودا کیسے پورا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. آپ کو ان لوگوں سے ملواؤں گا جن کی روز مرہ جو ہے وہ کیسے گزرتی ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. میرے ساتھ انتہائی محترم جناب عمران یعقوب صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر لاکھوں روپے تنخواہ ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کو پرابلم کوئی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے کڑنا ضرور ہے میرے کپتان کے خلاف. مجھے اس بات کا بڑا ہی چھترا علم ہے. اور ہمارے ساتھ جناب پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں علامہ مشرقی کے خون کے رشتہ دار، کمال بات ہے، حامد خان صاحب. السلام علیکم سر. سر آپ کو بہت وارم ویلکم. سر آپ کے پاس بیٹھنا بھی نا ایک اعزاز کی بات ہے. مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. اور کراچی سے انشاءاللہ مفتی زبیر بھائی ہوں گے. ظاہر ہے مفتی بھائی جو ہے وہ ایمانداری سے بات کہیں گے اور وہ صرف مدارس پہ نہیں سارے پاکستان پہ نظر رکھتے ہیں، اس لیے وہ میرے کپتان ہی کی سائڈ لیں گے. کیونکہ اس سارے کرونا کے سارے ایپیڈیمک کے اندر، پینڈیمک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت کچھ دیا ہے اللہ کے نام پہ. تو آئی ایم شیور کہ مدارس جو ہیں وہ بھی اس وقت مال و مال بھرے ہوئے ہوں گے. عمران یعقوب صاحب، آپ کو کیسا لگتا ہے یہ بجٹ میرے کپتان کا؟ وہ ایک مصرع ہے نا، اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دیے گا کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تو یہ بجٹ جو ہے نا، یہ الفاظ کی ایک ایسی اعداد و شمار کی ایسی جادوگری ہوتی ہے کہ ہر حکومت جب بجٹ بناتی ہے تو آپ تو اپنی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے کیا کیا. یہ ایسا گورکھ دھندا ہے. سر ایک بہت بڑے آدمی نے پتہ کیا بات کی تھی، اس نے کہا جھوٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے، اور ایک نمبروں کا جھوٹ ہوتا ہے، اسٹیٹسٹکس. یہ 3 چیزیں ہیں جھوٹ کی. تو سر اس بجٹ میں تینوں چیزیں شامل ہیں. اچھا. ہاں جی، یہ ایسا بجٹ ہے میرے کپتان کا، میں سلیوٹ کرتا ہوں. یہ 3500 ارب خسارے کا بجٹ ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں پہلی دفعہ 70 سالہ تاریخ میں یہ جو ہے کہ اس میں گروتھ جو نیگیٹو شو کی گئی ہے. 1950-51 میں تھی، اس کے بعد اب ماشاءاللہ ہوئی ہے. مجھے آپ یہ بتا دیں نیگیٹو سے کیا مطلب؟ سر میرے جب آپ کی پیداوار، گروتھ سے مراد کیا ہے؟ آپ کی ترقی. جی. گروتھ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے یہاں پہ جو چیزیں بہتری کی طرف لے کے جانی ہیں. اب عالمی بینک جو ہے اگر اس کے اعداد و شمار دیکھیں، اگر آپ IMF جن کی ڈکٹیشن پہ یہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا، جو آپ کہہ رہے تھے نا میرا کپتان اور ان کی نئی نویلی ٹیم، وہ نئی نویلی ٹیم تو وہ تھی جو 200 ایکسپرٹ آپ بھول گئے ہیں
میرے کپتان نے تو حکومت میں آنے سے پہلے 200 ایکسپرٹ بٹھا دیے تھے. تو فیاض الحسن چوہان ہمارا نیا آدمی نہیں ہے, یاسمین راشد ہماری نئی خاتون نہیں ہے, یہ سارے نئے صاحب ہیں, اسد عمر صاحب بھی نئے ہیں, اسد عمر صاحب بھی نئے ہیں, لیکن سر یہ ساری ٹیمیں انہوں نے بجٹ تو نہیں نا بنایا, بجٹ تو بنایا حفیظ شیخ صاحب نے, بجٹ تو بنایا آپ کے رضا باقر صاحب نے اور ان کے باسز نے. اور ان کے باسز کون ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا. وہ سر آئی ایم ایف, مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ عید کب ہوگی, کس دن ہوگی, بس. بڑی خوبصورت بات ہے سر, بڑی اچھی بات ہے. تو پھر آپ ایسا کریں کہ عید پہ اس دفعہ نا وہ جو جیسے وہ چارے خانہ بدوش وہ کرتے ہیں نا کہ پورے سال کے لیے گوشت اکٹھا کر لیتے ہیں, خشک کر کے رکھ لیتے ہیں, سارا سال کھاتے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ سفید پوشوں کو بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا, خانہ بدوش بننا پڑے گا. تو کیا کریں, کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ نے تو بڑی طنز کی کہ لاکھوں روپے, اب آپ اربوں روپے 12,000 روپے کر کے میرے کپتان نے دے دیے. اچھا 12,000 3 مہینے کے لیے. مجھے آپ یہ بتا دیں, آپ ابھی جو فرما رہے تھے کہ آپ کی مسز جو آپ کو اتنے سال سے کہتی ہیں, آپ بتا رہے تھے کہ 25,000 والی جو ہے گروسری 75 اب 76,000 میں 76 میں آ گئی. تو مجھے آپ بتا دیں آپ کی گروسری تو آتی ہے 76,000 میں, اور ایک غریب آدمی آپ کہتے ہیں 12,000 میں 3 مہینے کھائے. صدقے جاؤں آپ کے انصاف کے. سر میرا کپتان یہ کہتا ہے سر میں نے تو کپتان کو 22 سال فالو کیا ہے, میں نے اس کے لیے دھوپ میں کھڑے ہو کے ووٹ کیا, میں کیوں نہ اس پہ یقین کروں. نہیں تو میں کب کہتا ہوں آپ یقین نہ کریں, لیکن آپ کبوتر کی طرح پلیز آنکھیں تو بند نہ کریں. آپ یہ تو دیکھیں سر آنکھیں نہیں, دماغ بند کیا ہوا ہے. تو نہ کھول لیں نا, دماغ کھول لیں. سر 22 سال کی پریکٹس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے کپتان کا جو منصوبہ آیا ہے اس دفعہ کرونا کے حالات کے اندر یہ ناکام ہے. نہیں میں عرض کروں, آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مثالیں دی تھیں. حضرت عمر فاروق کتنے سال کے بعد اسلام قبول کیا تھا, پہلے کتنے سال وہ کفر میں تھے. تو جب اسلام آ گیا, جب ان کا دماغ کھل گیا تو پھر یہ ساری چیزیں ہو گئیں. وہاں ایک اور واقعہ بھی ہے, روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دور میں تو بڑی اچھی حکومت تھی, آپ کے دور میں یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا ان کا ایڈوائزر میں تھا, میرے مشیر آپ ہیں. مشیروں سے فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں فرق پڑتا, مشیروں سے ہی تو فرق پڑتا ہے. اس میں سب سے بری بات کیا ہے بجٹ میں؟ سر اس بجٹ میں 50 باتیں کہ میں 50 بری بتاتا ہوں. آپ نے مجھے بتائیں 15 سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ پینشنر کو اس کی 1 روپیہ, حکومت کہہ رہی ہے 11% مہنگائی ہوئی ہے, اور اس کو 1 روپیہ نہیں بڑھایا. اس کا مطلب یہ ہوا اس کا 11% کم ہو گیا. ہاں جی, اللہ آپ کا بھلا کرے. سر تو جو کرائے بڑھے ہیں اس دفعہ سارے, ہاں جی, تو وہ 11% ادھر سے کم ہو گیا تو وہ 11% تو نہ ہوا سر, وہ تو 20, 22, 30, 40% ہو گیا. میں تو حکومتی اعداد و شمار کی بات کر رہا ہوں نا, جو میرے اور آپ کے کپتان نے, جس پہ ماں صدقے جائے. سر آپ مجھے لگتا ہے کپتان کے حق میں نہیں, میں تو کپتان کے میں 22 سال سے اس کو فالو کر رہا ہوں. سر خدا کا نام ہے سر نہ کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں بڑی ایمانداری سے احمد بھائی یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے 2011 میں, مجھے کاک سمجھ تب بھی نہیں آئی تھی, میں نے حفیظ صاحب کو, میں بڑا ادب کرتا ہوں ان کا, بڑے قابل آدمی ہے, میں نے حفیظ شیخ صاحب کا بجٹ تقریر سنا تھا, اور اس خیال کے ساتھ کہ بہت کچھ آئے گا. اس میں جو میں حلفاً کہہ رہا ہوں آپ کے بات, ایک طرف وہ تقریر 2011 کی چلائیں, ایک طرف 2020 کی چلائیں, اس میں کوئی فرق ہوا تو مجھے پکڑ لیں. میں آپ کو سر وہ کہہ رہے تھے یہ بہترین بجٹ ہے, وہ کہہ رہے تھے پچھلی حکومتوں کا سارا چکر ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دیا. سر مجھے 10 سال ہو گئے سر. سر رٹا رٹایا اسکرپٹ ہوتا ہے. میں اس میں ایک بات آپ کو کہوں, آپ حفیظ شیخ صاحب کو پاکستان کا وزیر خزانہ کیوں گنتے ہیں؟ ایک آدمی ایسا جو پریس کانفرنس کے اندر آئی ایم ایف کو ڈیفینڈ کرے اور پاکستان کی قوم کو یہ بتانا چاہے کہ آئی ایم ایف آپ کی سب سے بڑی خیر خواہ ہے. آپ نے 2 دن پہلے ان کی پریس کانفرنس سنی, انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف نے تو ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے, آئی ایم ایف تو کسی کا برا نہیں چاہتی ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ کی پریس کانفرنس سن رہا ہوں. حامد بھائی سرکار نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس سلجھے سمجھنے والے عقل مند ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, اس لیے ہمیں وہی لوگ لانے پڑتے ہیں. سر اس کی میں اس کو اس طرح کہوں گا, یہ آن ریکارڈ ہے بات. سر یہ آن ریکارڈ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھیں جو آپ کے کپتان ہیں نا, ان کا صرف بات یہ ہے کہ ان کا تو فرنٹ فیس آن دا فرنٹ ہے. آپ پیچھے سے دیکھ لیں گے سر, آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے دھاگے کوئی اور ہلا رہا ہے, ہمارے بجٹ کوئی اور بنا رہا ہے. اگر یہ ہمارا بجٹ ہماری مرضی سے بنا ہوتا تو ہمیں سر ہماری مرضی سے اگر بنتا تو اس میں کیا تبدیلی ہوتی؟ سر اس میں بے شمار تبدیلیاں ہو سکتی تھی. سر اس میں آپ سوچے, آپ نے پیٹرول تو کم کر دیا, اس کو ہوا میں اڑا دیا.
آپ نے پیٹرول کی قیمتیں کہا جی 40% کم ہو گئی جی، انڈیا سے، سعودیہ سے، سری لنکا سے، پتہ نہیں کہاں سے کم ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا جی نہ پیٹرول مل رہا ہے اور نہ ہی کسی چیز میں نہیں، کوئی اس پیٹرول کے سستے ہونے کا اگر نیچے کوئی فائدہ نہیں اترا تو اس میں کپتان کا تو کوئی قصور نہیں ہے سر، اس میں اور کس کا قصور ہے؟ پھر میرا ہی قصور ہے. میں شاید ریکویسٹ کروں کہ جی پیٹرول مہنگا کر دیں تاکہ مجھے ملے تو صحیح. اچھا حضور اس وقت یہ بتائیے کہ پاکستان میں کم ترین سیلری کتنی ہے، کم سے کم کتنی سیلری ہے؟ یہ آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں، کیا بات کی، یہ پاکستان کا پہلا بجٹ ہے جس میں مزدور کی کم سے کم اجرت بھی مقرر نہیں کی گئی. یہ کیسے صدقے جاؤں کپتان آپ لوگ سیاسی طور پہ خلاف ہیں میرے کپتان. بھائی میں نے سیاست میں نہیں آنا، نہیں سر، میرا تو کام سیاست نہیں ہے سر. میرے میں تو کپتان نے بطور صحافی- لاک ڈاؤن کھول کے ہزاروں لوگ موت کے منہ میں دھکیل دیے تاکہ اس غریب کا فائدہ ہو. نہیں تو یہ تو انہوں نے اچھا کیا، لیکن غریب کا فائدہ کیسے؟ سر بھول گئے ہوں گے، نہ کہیں سر، غلطی نہیں ہے سر. نہیں سر بھول گئے ہوں گے. کون بھول گیا ہوگا؟ ہاں سر، یہ کم سے کم آمدنی والے بیٹھے ہیں. بیٹا یہ مائک پکڑنا ذرا. کیا نام آپ کا بیٹا؟ نجمہ. تھوڑا سا اونچا بولیے. السلام علیکم، نجمہ نام ہے میرا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرے شوہر تو ابھی فارغ ہی ہیں، 4 ماہ ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام شام نہیں ہے ان کا. اچھا بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں، میں کرائے پہ رہتی ہوں. اچھا اور میاں صاحب کو کوئی کام شام نہیں مل رہا. اچھا. کہہ رہے ہیں کہ جب بھی حالات نہیں ٹھیک، ابھی حالات ٹھیک ہوں گے تو بچے پڑھتے ہیں یا شادی شدہ ہیں؟ 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں. 2 آپ کے پاس ہیں؟ 2 میرے پاس ہیں. مکان؟ کرائے پہ رہتی ہوں میں. روٹی شاتی کھاتے ہوں گے آپ؟ روٹی شوٹی سر کہاں کھانی ہے، کرایہ 2-4 ماہ کا کرایہ نہیں دے سکی. مالا مکان نے وہ جواب دے دیا کہ گھر چھوڑ دیں. اب میں بتائیں میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ نہیں تو وہ جو 15,000 روپیہ میرے کپتان نے 12,000 روپیہ دیا وہ آپ کو نہیں مجھے نہیں ملا. کیوں سر نہیں، میرے میاں صاحب کے شناختی کارڈ پہ بھی میں نے بھیجا، اپنے بھی بھیجا. اچھا. وہ ہمیں نہیں ملا. کیا کہا انہوں نے کہا جی آپ اہل نہیں ہیں. آپ اہل نہیں ہیں؟ ہاں جی. پھر میں آپ کے نام پہ کوئی جائیداد ہے؟ نہیں سر، کچھ بھی نہیں. موٹر سائیکل، گاڑی کچھ بھی نہیں ہے سر. کچھ تو ہوگا. کچھ بھی نہیں. اب میں اچھا مجھے یہ بتاؤ بڑی ایمانداری سے، جی بجٹ کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بجٹ کا یہ کیا سر بتائیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی بجٹ کی. یہ جب آتا ہے بجٹ تو اس سے آپ کی کیا امید ہوتی، کیا ہوگا؟ امید یہی ہوتی ہے کہ شاید کوئی بہتری ہو جائے گی. کہ کس چیز میں بہتری؟ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کاروبار مل جائے گا، کام مل جائے گا، کوئی راشن وغیرہ جو کوئی سستا ہو جائے، کچھ ہو جائے گا سستا. وہ بھی نہیں. آٹا سستا نہیں ہوا؟ آٹے کو سر، آٹے کو کیا کرنا، آٹا چینی تو پھر وہ کہاں سے لائیں گے جب کاروبار ہی نہیں ہوگا. مجھے بتاؤ آپ 3 وقت کی روٹی کھاتے ہو؟ سر زیادہ دال روٹی تو کھا کے سونا ہے نا، روٹی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. کیسے کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں سر. جو وہ راشن روزوں میں ملا تھا ہم لوگوں کو وہ بھی ابھی تک ہے میرے پاس تھوڑا بہت. اب وہ بھی ختم ہونے کی امید ہو گئی ہے. آگے زندگی میں ایسے کبھی موقع آئے ہیں کہ گھر میں نہ ہو کبھی کھانے کے لیے؟ کچھ بھی سر. 2 دن پہلے ایسے ہی ہوا ہے. کچھ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اور میں یقین کریں اپنے بہن بھائیوں سے شرم کے مارے بھی کہوں تو وہ بھی میرے جیسے ہی تھے، میرے بہن بھائی بھی، ان کو بھی نہیں کہہ سکی. بڑے بچے کی عمر کیا ہے؟ میری 2 بیٹیاں بڑی ہیں جو شادی شدہ، وہ اپنے گھروں میں ہیں. آپ کے پاس جو بچے ہیں میرے پاس 12 سال کی ایک بیٹی اور 11 سال کا بیٹا ہے. انہوں نے کیا میرا کہا مزدور کھانا ہے. نہیں ہے 2 دن پہلے تو کیا کھلایا ان کو؟ کچھ نہیں سر. پھر روٹیاں پڑی ہوئی تھی وہ گھی میں تل کے چائے کے ساتھ بچوں کو دے دی کہ یہ لو کھا لو بچوں. ابو جاتے ہیں کہیں سے پوچھتے ہیں کسی سے، کوئی فی الحال تو ان کو ملتے نہیں ہیں، کوئی ملتا نہیں ہے. اگر کوئی مل جائے تو امید ہوتی ہے کہ آج صبح گئے ہیں شام کو کوئی نہ کوئی امید بیٹا جاگ جائے گی. دعا کرو اللہ سے. یہ پیچھے دینا بھائی کو فون. جناب علی کیا نام آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سر ذوالفقار علی ہے. ذوالفقار آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سر پیشے سے باربر ہوں. اچھا. اور میں جاب کرتا ہوں باربر کی. اچھا آج کل کام ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں سر کام ہے ہی نہیں، 4 مہینے سے فارغ ہوں. نہیں لوگوں کی داڑیاں نہیں ہیں، بال نہیں بڑے ہو رہے؟ سر میں ادھر DHA میں ملازم تھا. ہاں. تو ادھر کے لوگ ڈرتے بہت ہیں کرونا کی وجہ سے. ہاں ڈرنا چاہیے. ہاں جی. اور کام ہے ہی نہیں شاپوں پر. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میری سر 3 بیٹیاں الحمدللہ. ماشاء اللہ. گھر اپنا ہے؟ گھر میرا سر کرائے پہ رہا ہے. 3 4 5 لوگ ہو گئے آپ. ماں باپ ہیں آپ کے ساتھ؟ ماں باپ بھی میرے ساتھ ہے سر. 7 لوگ ہو گئے آپ. ہاں جی. 7 لوگوں کا اگر ایک دن میں آٹا گوندا جائے تو وہ کم از کم 3 ساڑھے 3 کلو ہوگا. جی سر. ٹھیک ہے. تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ سر مجھے ادھر سے ملتا تھا 15,000 روپیہ. اچھا. جہاں میں جاب کرتا تھا.
तो 500 रुपया हो गया दिन का, हाँ जी तो 500 रुपये में 7 लोग कैसे खाना खाते थे? सर, उधर का सिलसिला ये था, कोई कमीशन वगैरह साथ लगती थी 10% जितने मिल का जाती काम थी। होता था। हाँ जी, ठीक। तो वो इस तरह गुजारा करते थे हम। तो अब क्या करते हो, अब कैसे चल रहा है काम? सर अब क्या कह सकते हैं, काम शाम नहीं है, मांगने वाला साहब है। अच्छा, ये जो अभी international- मेरे कप्तान ने बजट पेश किया है बड़ा कामयाबी के साथ, इस बजट का तुम्हें पता है कि ये आया है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? सर इसमें हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। तुम्हें क्या रिलीफ चाहिए था जुल्फ़िकार? सर यही कोई चीज़ें सस्ती होती है, हम लोग इजी ले लेते। क्या सस्ता होता, मसलन क्या सस्ता मसलन चाहिए? आटा, हाँ। अब गंदम की कीमत जो है वो तकरीबन 1800 रुपये मन है। हाँ, कोई बड़ा बंदा तो ले नहीं सकता गंदम, और जो आटे का थैला 20 किलो का लेने चल जाए वो 1000 से ऊपर है। तो तुम्हारे ख्याल में ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो तुम्हारी वजह से भूखे मर जाएं? ज़ख़ीरा हमारे जो रियासती हाकिम हैं वो ना करें ये बेईमानी, वो Yes. आटे को और चीनी को ब्लैक ना करें सर, और सब्सिडियाँ ना लें, हम तो यही कह सकते हैं तुम्हारे बच्चों की खातिर या तुम्हारे माँ बाप की खातिर वो गरीब हो जाएं। कि सर हम वो यही खा रहे हैं ना, वो पी रहे हैं ना, उनको सुकून है ना। तुम्हारा क्या वास्ता, वोट दिया था? जी वोट दिया था। हाँ, तो अब अगली दफ़ा दोगे? सर मैंने इमरान खान को वोट दिया था, हाँ और आइंदा क्या कह सकते हैं, किसको दें? यार, मैं ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ, अगर ये सारी दुनिया, और मैं 10वीं दफ़ा कह रहा हूँ, हाँ मैं जी। दोनों के सामने कह रहा हूँ, अगर ये सारी दुनिया कब्रस्तान बन जाए ना, खुदा ना खास्ता, और मेरा कप्तान इलेक्शन लड़े, मैं कब्रस्तान में से रास्ता बना के जाके अपने कप्तान को वोट दे कर आऊँगा। लेकिन मैं खुदा की कसम ये अल्लाह अल्लाह के हुजूर ये बात कह रहा हूँ, अगर एक शख्स बेईमान हो या बदअकल हो, हाँ जी। तो इसमें से मैं ये अब दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें बेईमान हाकिम दे दे, बदअकल हाकिम ना दे। बिल्कुल। क्योंकि मेरे ख्याल में जो तुम लोगों को मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से हजारों लोग इस मुल्क में मरे हैं कोरोना की वजह से, वो था ठेलेदार, जिसका मेरा कप्तान जिक्र करता था। मुझे बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो हजारों लोग मरवाने के बाद भी अगर यही लोग भूखे नंगे हैं, आटा चीनी पत्ती यही खाना है ना इन्होंने, और ये क्या करना है, अगर यही नहीं इनको फ़र्क पड़ा। और फ़र्क पता है कैसे, इसका जवाब क्या होगा, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने ये बड़ी बहसें सुनी है। वो कहते हैं जनाब हमने फैक्ट्री लगा दी है, वहाँ मज़दूर जाएंगे और वो काम करेंगे तो रोटी मिलेगी। वो फैक्ट्री जिसकी लगाई है वो तो अमीर हो जाएगा, आटा फिर कम सस्ता नहीं होना, फिर क्या होगा? इसका जवाब लेते हैं जी मुफ्ती ज़ुबैर भाई से। मुफ्ती साहब, इतना खूबसूरत बजट देख के आपने मेरे कप्तान को दुआएं तो दी होंगी। देखिए, बात ये है, बिला वजह की तनकीद करने का हमारा रवैया नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई परेशान कुन अफसोसनाक किस्म का बजट आया है। और सच्ची बात ये है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे चलेगा पाकिस्तान, जिसमें छिन गई है रोटी कपड़ा मकान। हाय 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 हाय, कादल फक्र अन यकून कुफरा, फकर कुफर में बदल सकता है। अब जरा ये बताइए कि चोरी डकैती तो अब आम होने का शदीद खतरा है। मैं सिर्फ इन बजट पेश करने वाले हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इनको इतनी इत्तला हो कि महंगाई ने आवाम का जीना धोबर कर दिया है। रियासत मदीना के मुद्दई मुल्क में महंगाई का तूफान और खुदकशियां चल रही हैं। महंगाई ने गरीब का भरम भी खत्म कर दिया है और तारीखी महंगाई से लोगों की चीखें निकल चुकी हैं। क्या ये चीखें मुख्तदरा सुनती है या नहीं सुनती? सर लेकिन आप तो ज़ुबैर ना कहें, आपको तो पता है मदारिस को कितने फंड रमज़ान के अंदर आते हैं, माशाल्लाह ताला आपके तो 2-3 साल की सिक्योरिटी है। जी बिल्कुल, इस कोरोना के मामले में तमाम लोगों के लिए हर तरफ से आवाज उठी है, हर तरफ से बार बार बात की गई है। सिर्फ एक तबका था जिनके लिए इस रमजान के अंदर किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई। हत्ता कि आप हैरान होंगे, ये तक कहा गया कि भाई मसाजिद तक बंद की गई, मसाजिद के अंदर भी हमने लोगों के आने को बंद किया। कम से कम मसाजिद और मदारिस के बिजली और गैस के बिल ही माफ कर दें, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आपको मालूम हो कि ये जो मदारिस के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए, मस्जिद का बिजली का बिल माफ करने के लिए, मदरसे का गैस का बिल माफ करने के लिए तो ये तैयार नहीं, लेकिन मदारिस इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपया, भाई ये किस चीज पर खर्च होगा, कब इस्लाहात होगा, पे कैसे मुफ्ती होगा, क्यों ज़ुबैर, होगा? इस्लाहात पे
یہ صرف مدارس کے لیے میں نہیں تو یہ میں آپ کو زبیر بھائی آپ اتنے اچھے انسان ہیں, آپ کو پتہ ہے نا اصلاحات کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کانفرنسز ہونی, اس میں چوغے پہن کے جانا, پھر ایک منسٹر نے آنا ہے, پھر اس کا خرچہ جو ہے وہ 30-40 لاکھ روپیہ آتا ہے, ساری دنیا سے لوگوں کو بلائیں گے, باتیں کریں گے کہ مدرسہ کیسے ٹھیک کیا جائے, اور اس کے اوپر 5 ارب روپیہ تو لگے گا نا. بات یہ ہے, میں قوم سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام پہ اپنے 5 ارب کی فکر کرو. جنہوں نے 5 ارب کیا 5 روپے تم سے مانگے ہی نہیں ہیں, اور جو تم سے طلب ہی نہیں کر رہے, تم ان کی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ہم نے مانگا ہی نہیں ہے. واہ 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 واہ. اچھا لیکن میں تھوڑا بلال زبیر بھائی ساتھ رہیے گا. جی میں تھوڑی سی اصطلاح کر دوں, یہ جو 5 ارب روپے ہیں یہ مدارس کے لیے نہیں ہیں, یہ تعلیمی اصلاحات کے لیے ہیں, جس میں وہ میرے کپتان کا خواب تھا ایک کہ نصاب سب کے لیے یکساں ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی جی, اس میں یہ شامل ہے, اس میں سمارٹ سکول شامل ہے, اور اس میں پھر آخر میں مدارس کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی وہ جو اصلاح ان کا, اب یہ آپ معاملہ سمجھیں. ہاں جی, یہ 5 ارب روپیہ ان کا. زبیر بھائی خود یہ جو خوش فہمی آپ کے پاس ہے یہ بھی چھوڑ دیں, یہ ہے سمارٹ ایجوکیشن کے لیے, مدارس کے لیے نہیں ہے. آپ چندے لیں, لوگوں کے بل آپ خود دیں, لوگ آئیں نہ آئیں, حافظوں نے 4 مہینے چھٹی کر لی, اب ان کو دوبارہ سے حفظ شروع کرائیں, روٹی پانی جو ہے اس کا انتظام کریں, مانگ کے کریں, بھیک مانگیں. جو آپ کے بچے تو بھیک بھی مانگ لیں گے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 5 ارب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا نہیں ہے. وہ ہمیں معلوم ہے جی, ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے. کرپشن کا یہ ایک نیا دروازہ ہے, جو بجلی کا بل تو معاف نہ کرتا ہو وہ 5 ارب روپے دکھائے گا, تو بات ہمیں معلوم ہے. لیکن ہم صرف قوم کو کہنا چاہتے ہیں اپنے ان 5 ارب کی فکر کر لو. پاکستان کے کالے پیلے اسکول صبح شام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا تعلیم پر انہوں نے کرنا ہے, اور تعلیم ہماری ترجیحات میں کتنا شامل ہے. میرے کپتان نے ہمیشہ کہا ہے کہ صحت اور تعلیم کی پرائورٹی بنائیں گے, تو اس کے اندر پرائورٹی آپ کو نہیں لگتا کہ صحت اور تعلیم ہے؟ جی, صحت اور تعلیم کی. صحت کا آپ نے کہا ہے, اسپیکر سندھ اسمبلی کے حلقہ گڑی یاسین کی آج تصویر جنگ اخبار کے اندر دیکھ لیجیے. ایمبولینس نہ ملنے پر میت کی دونوں ٹانگیں رسی سے باندھ کر گدا گاڑی پر لی جا رہی ہے. یہ آج کی اخبارات کی تصویر ہے. ہماری صحت کی صورتحال تو یہ چل رہی ہے. اور اس وقت پلازما کی خرید و فروخت کے انٹرویو سے میں ابھی فارغ ہوا ہوں. بلیک کے اندر پلازما کی 15 لاکھ روپے کے اندر فروختگی چل رہی ہے. کرونا کے ذریعے سے جو کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں, اس کے لیے آپ ایک مستقل پروگرام کیجیے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. کسانوں کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے, مزدوروں کے لیے کیا ہے, پیٹرول کی قلت کا کیا بنے گا, ملازمین کی صورتحال کیا ہے, عورتیں جو بچوں کو لے کر نہروں میں خودکشیاں کر رہی ہیں ان کے روک کے لیے, اس کی سد باب کے لیے بجٹ کے اندر کیا ہے. یہاں دالوں اور آٹوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. لوگ اس وقت کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. گلیوں کے اندر حکمرانوں میں سے کوئی جا نہیں سکتا ہے. ہماری صورتحال ابتری کا شکار ہے. میں تو ارباب اقتدار سے مایوس ہو کر اداروں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. ادارے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ ہمارے ادارے جو محب وطن ادارے, کم از کم ان کے سامنے تو یہ سب کچھ آنا چاہیے. ہم اس وقت کس طرح تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا زبیر بھائی, مجھے ایک بات بتائیے گا, جلدی سے اس کا جواب دیجیے گا. پلازما ایک آدمی کا اپنا خون ہے, اگر وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے تو اس میں قانون تو ہے ہی کوئی نہیں کہ وہ پیسے نہ لے, اس پہ شریعت بھی اس کو پابند نہیں کرتی. تو وہ اگر 15,000 کا بیچے یا 15 لاکھ کا بیچے, اس پہ برائی کیا ہے اس میں؟ وہ جو دے رہا ہے بندہ جو مریض ہے, جو کرونا سے صحت یاب ہو گیا, اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ کئی نجی ہسپتالوں نے بلیک کے اندر ایک بندہ سامنے مر رہا ہے بلال بھائی, اس کی جان کا مسئلہ بنا ہوا ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, اور اس کو پلازما مل رہا ہے 12 لاکھ روپے کے اندر. اصل مریض نے تو ڈونیٹ کیا ہے, وہ تو عطیہ دے رہا ہے. وہ تو میرے اور آپ کے کہنے پر, اپیلوں کے اوپر لوگوں کی صحت یابی کے لیے اپنا بلڈ اور اپنا خون اور زبیر بھائی ایک منٹ ہے صرف, میرا ایک سوال لے کے جلدی سے جواب دیجیے گا, میں نے بریک پہ جانا ہے. آخر میں یہ, کیونکہ یہ میں نے آرگومنٹ سنا تھا ایک میڈیا کے اوپر کہ جناب اگر اس کے خلاف قانون ہی نہیں ہے تو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اگر غریب آدمی اپنے خون کو بیچ سکتا ہے اپنی مجبوری کے لیے, تو پھر آپ لوگوں کو یہ بھی آئندہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی عزت غربت کی وجہ سے بیچے, کوئی اپنا اخلاق بیچے, کوئی اپنا معیار بیچے, کوئی اپنی عزت کو بیچے گا, تو پھر اس پہ بھی اعتراض آئندہ اس ملک میں اسلامی ریاست پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ غریب آدمی اگر خون بیچ سکتا ہے تو عزت تو بڑی چھوٹی چیز ہے.
دیکھیں بات یہ ہے، یہاں تو گردے بکتے ہیں، یہاں آنکھیں بکتی ہیں، یہاں لوگوں نے سائن بورڈ اور باقاعدہ بینر فلیکس اور اپنے ہاتھوں میں کتبے لے کر کے سڑکوں پر ہمیں یہ مناظر دکھائے، میری بچی برائے فروخت ہے، میرے بچے برائے فروخت ہیں. اچھا بچے جب نہیں بکتے تو مائیں نہروں کے اندر خودکشیاں کرتی ہیں، ہائے. لاکھوں لوگ پلوں کے نیچے زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ مدعی مدینہ کی ریاست کی صورتحال ہے. کیا تذکرہ کرتے ہیں. میں وقفے پہ جاؤں گا، میں سب مہمان میرے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ یہ لوگ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کرے یہ جھوٹ ہو، کیونکہ اگر یہ جھوٹ نہیں ہے خدا نخواستہ تو پھر حکومت جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو کیا قبول کر چکی ہے، یا اس کے اوپر کوئی رائے رکھتی ہے، یا پھر یہ پاکستان جو ہے یہ انٹری فری کر دیں، جو جس کا جی چاہے کرے. اس کو کہتے ہیں ہرڈ کمیونٹی، جس کے خلاف ہم ہمیشہ سے آواز اٹھا رہے ہیں. ہرڈ کمیونٹی کوئی پالیسی نہیں ہو سکتا، یہ صرف ایک حادثہ ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت ہاؤس کا ڈیکورم ہے، اس کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں پلیز. جناب اسپیکر، ہم نے ایسی پالیسیز تجویز کی ہیں جس سے معیشت ہاؤس کا ڈیکورم ہے، اس کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی معافی کے ساتھ یہ میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ میں نے اپنے کپتان کو بھی دیکھا ہے تو انہوں نے ماسک جو پہنا ہوا تھا اس کی کم از کم اس مارکیٹ میں اگر وہ مل جائے تو تقریباً 3,000 سے 3,500 تک کی قیمت ہے. لیکن میں یہاں اگر حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دوں گا اور حضرت عمر خطاب کا وہ واقعہ سناؤں گا آپ کو، جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کپڑا بازار میں جا کے نہیں بیچیں گے تو کتنی تنخواہ ہوگی. اس پہ فیصلہ یہ ہوا کہ جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہوگی. یہ ہے ریاست مدینہ. اب اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا کپتان کرنا چاہتا ہے. اب اس کے اندر جو 10 روپے کا ایک ماسک بنتا ہے وہ 35 روپے کا مارکیٹ میں ملتا ہے، تو میرے کپتان کو وہی کرنا چاہیے جو ایک مزدور کرتا ہے. اگر اس کو نہیں کیا جا سکتا تو ریاست مدینہ کا نعرہ ہے سچا، ہوگا کیسے مجھے نہیں پتا. آپ نے کہا کہ جناب جو منیمم ویج ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ اس بجٹ میں نہیں کیا گیا. حضور اقدس منیمم ویج والے کے لیے تو ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا ذکر نہیں. آپ جو ہے نا کتب صاحب، بلال بھائی، بڑی عجیب سی بات ہے. غریب کے لیے میرے کپتان نے اس بجٹ میں جو کر دیا تو وہ تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک غریب ہیں جو ہمارے صدر مملکت ہیں، جو اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کے اخراجات کے لیے اس بجٹ میں 99 کروڑ 20 لاکھ رکھ دیے، یعنی تقریباً 1 ارب روپیہ. ہاں، تو آپ غریب کے لیے اور کیا چاہتے ہیں؟ میرے صدر مملکت کے لیے اخراجات کے لیے کس اخراجات؟ آنا جانا، چائے شائے، کھانا جو پینا، بھی ہے سارے اس بجٹ میں 1 ارب. ہاں، تو آپ ابھی بھی خوش نہیں ہیں؟ غریب کے لیے اور کیا کریں؟ نہیں تو وہ میرے بارے میں سوچیں گے نا کہ ہم نے وہ کیسے کرنا ہے. وہ جو منیمم ویج ہوا کرتی تھی وہ 17,000 ہوتی سر تھی. بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 20,000 کریں گے اس کو. اب بات یہ ہے، میں عرض کروں، ابھی میری بہن بات کر رہی 1 تھی. ارب روپیہ، مجھے یقین نہیں آ رہا. سر آپ دیکھ لیں، یہ وہ بات ہے جو سرکاری طور پہ بتائی گئی ہے، میں اپنے پاس سے تو نہیں بتا رہا. یہ جو باقاعدہ تقریر میں ہم عادت صاحب نے، ہمارے اسمارٹ منسٹر ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے اچھے، انہوں نے بیان کیا ہے. میرے بھائی بہن ابھی کہہ رہے تھے گندم کی بات ہو رہی تھی، آٹے کی بات ہو رہی تھی، تو میرے کپتان نے غریب کے لیے کر تو دیا ہے. انہوں نے ایسی، نئے وزیر تھے علیم خان، انہوں نے ایسی پالیسیاں بنائیں کہ گندم ویسے 1,600 روپے انہوں نے قیمت رکھی، امدادی قیمت، وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کو 1,800 روپے میں مل رہی ہے. اور آٹا جو 800 کچھ روپے کا تھیلا تھا وہ آپ جا کے دیکھیں مارکیٹ میں 125 روپیہ مہنگا مل رہا ہے. دکاندار کہتا ہے لینا ہے لو، نہیں تو جاؤ آگے جاؤ. میرا کپتان اور غریب کے لیے کیا کرے؟ آپ سمجھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ میرا کپتان خود اپنے کاندھے پہ آٹے کی بوری رکھے اور جا کے دے کے، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا؟ اس میں برائی کیا ہے؟
اگر وہ دے کر آئے تو اس میں برائی کیا نہیں ہے؟ برائی تو نہیں, یہ تو اچھائی ہے نا, لیکن میرا کپتان تو بیچارہ غریب کے غم میں تو گلتا جا رہا ہے. اگر وہ ڈپس لگا سکتے ہیں تو بوریاں اٹھا کے کیوں نہیں جا تو سکتے؟ دے سکتے ہیں نا, دینا لیکن چاہیے. میرا کپتان کر رہا ہے. حضور اقدس یہ جو 17,000 روپیہ منیمم ویج تھا, میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو 20,000 کرنا چاہیے تھا اس بجٹ میں کم از کم. اگر وہ ذکر ہی نہیں ہے تو کیا میرا کپتان غریب کو بھول گیا ہے یا غلطی ہوگی کوئی؟ نہیں, نہ بھولا ہے نہ غلطی ہوئی ہے. اس کا ذکر کرنے سے یا نہ کرنے سے فرق ہی کوئی نہیں پڑنا تھا. ان کو یہ لگتا ہے جیسے غریب کو کوئی اوپر سے ہی امداد آئے گی. غریب بھی شاید ریاست کی ذمہ داری نہیں سمجھا جا رہا. میں اگر میری ریاست کی ذمہ داری وہ کپتان نہ سمجھتا تو وہ یہ پروگرام 12,000 والا کیوں شروع کرتا, وہ یہ 12,000 والا ختم کرتا. پروگرام میں یہ آپ دیکھیں بی بی کیا کہہ رہی ہیں, نہ تو ان کے نام پہ کوئی موٹر سائیکل نہ جائیداد نہ کچھ, اور ان کو بھی آ گیا جی کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے. ایسے ہزاروں 22 کروڑ لوگوں میں سے میرا کپتان یہ کہتا ہے 10 سے 12 کروڑ غریب آدمی. ہاں, اور تو میرا کپتان 12 کروڑ لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہے؟ آپ 12 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں چند لاکھ لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مل رہا. غریب جو 12,000 روپے کی جن لوگوں نے امید لگائی, ان میں سے 80% ایسے ہیں جو کوالیفائی تو کرتے ہیں لیکن ان کو میسیج آ گیا کہ جی آپ کے اس کے اوپر کوالیفائی نہیں کرتے ہیں بنا کوئی وجہ بتائے. میں بلال کتب صاحب یہاں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مسئلے کی طرف کہ دیکھیں جی جو ضلع بندیاں ہیں اور اس کی وجہ سے کسانوں کی سبزیاں سڑ رہی ہیں, کسانوں کا اگلی فصل کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں فصل اتارنے کے اور اس کو کلیکٹ کرنے کے پیسے زیادہ پڑ جانے ہیں, اور ضلع بندی کی وجہ سے نہ ہم آگے بھیج سکتے ہیں نہ پیچھے یعنی کہ ضلع میں سے نکلیں گے تو ٹیکس پڑے گا. ٹیکس نہیں, کورونا کے نام کے اوپر جہاں پہ آدھا لاک ڈاؤن کھلا ہوا ہے وہاں غریب کسان کے لیے وہ لاک ڈاؤن قائم ہے. یہ کیسی بات ہے؟ غریب کسان تو اپنی سبزی بھی ضلع سے باہر نہیں لے جا سکتا, گندم بھی. آپ دیکھیں جب ٹرانسپورٹیشن ہی ختم کر دیں گے آپ تو کسان کیا کرے گا؟ تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے جو ظلم کیا ہے نا تنخواہیں نہ بڑھا کے, اس میں سب سے اہم بات یہ کہ یہ ایک پریزیڈنٹ دے دیا کہ باقی صوبے بھی نہ بڑھائیں. آپ دیکھیے گا آج پنجاب کا بجٹ آ رہا ہے, کوئی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم کاٹ نہیں رہے, یہ ہمارا احسان مانو. نہیں سر نہیں, دیکھیں میں آپ وہی سوچیں نا کہ مہنگائی تو بڑھ جائے, آپ کی ہر چیز بڑھ جائے اور آپ اس کے بعد بھوکے مریں, اور جو جب وفاق نہیں بڑھائے گی تو صوبوں کے پاس تو بہانہ آ گیا جی کہ ہم بھی نہیں بڑھا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں, جتنے بھی لوگ جو ہر سال ایک امید کے ساتھ آلریڈی وہ سرکاری ملازم سارے 22 گریڈ کے سیکریٹریٹ میں بھی بیٹھتے, وہ کلرک بھی ہے, ایگزیکٹلی کلرک بھی ہے, خاکروب بھی ہے. وہ ان کا کیا بنے گا جو 1,000 روپے بڑھنے کے اوپر امید لگا لیتے تھے کہ اس مہینے شاید کسی سے ادھار نہیں لینا پڑے گا. جی. دو چیزیں میں ان کی ضرورت تصحیح کرنا چاہتا ہوں. میرے کپتان کے پتہ نہیں کیوں خلاف ہیں یہ بدگمان نہیں کر رہے. دیکھیں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ آپ کو کس نے کہا کہ بالکل تنخواہ نہیں بڑھائی. ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو من پسند افسران ہیں ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں اور بڑھائی گئی ہیں اور ان کی منظوری بھی دی گئی ہے. یعنی ایگزیکٹو آرڈر, ہاں جی, انہوں نے سوچنا ہوتا ہے, ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کام کرنے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کسان کا خیال نہیں رکھا. یار میں بڑی معذرت کے ساتھ حامد صاحب, کپتان اور کیا کسان کا خیال رکھیں. انہوں نے سرمایہ دار وہ جو کسان کے لیے سارا دن بیچارے لگے رہتے ہیں, فرٹیلائزر کھاد کمپنیز, ان کے لیے اس بجٹ میں 13 ارب کی سبسڈی دے دی. اور آپ کیا چاہتے؟ ہاں جی, کیا بات ہے. تو کسان تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو بلال یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ویسے آپ کسان کی بات کرتے ہیں. کسان کے لیے میرا کپتان سوچ رہا ہے. میں معافی مانگتا ہوں, میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرا جو کپتان ہے وہ میرے کسان کا سوچ لے. میرا کپتان میرے کسان کا سوچ حامد بھائی سوچ تو میں یہ 13 ارب ملنے کے بعد بھی آپ لوگ راضی نہیں ہیں. مدینہ کی ریاست تھوڑی ڈیلے کر دے. فی الحال تو ہمارا جو روٹی کپڑا اور مکان ہے نا, خدا کا نام لیں, نہیں ان دہائیوں کا نعرہ ہے, اس کو ہی عمل کر جان بوجھ کے کر رہے ہیں. نہیں یہ سیاسی طور پہ خلاف. نہ میں بالکل بھی نہیں خلاف. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بجٹ سے جو امیدیں تھیں, جو توقعات تھیں, چلے وہ تو پوری نہ ہو, ایٹ لیسٹ پچھلا جو معاملے چل رہے تھے اس جیسے ہی معاملے چلنے لگ جائیں. یہ تو اس معاملوں سے بھی نہیں. زبیر بھائی میں بڑی معافی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ جو آئی ہے نا, وہ آج کل وہ جو فصلیں کھا رہی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ٹڈی دل جو ہے, وہ ٹڈی دل جو ہے نا, پاکستان میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر تبھی تھا جب پاکستان بنا تھا. اس کے بعد یونیورسٹی آف ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس منسٹری ہے ایگریکلچر کی. لیکن ٹڈی دل کی, یہ میں آپ کو بڑی مثبت خبر دے رہا ہوں, اس کا جو کام ہے وہ حکومت وقت نے کہا ہے کہ وہ فوج کرے گی, ہمارے بس میں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگر فوج نے یہ ٹڈی دل کرنا تھا کام تو یہ 2 مہینے پہلے فیصلہ کر لیتے. آج حالات وہ ٹرکی سے مانگ رہے ہیں جناب جہاز. میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک جگہ میں نے پڑھا کہ جی
تلور ہم نے ختم کر دیے ان علاقوں میں, اور تلور کے ختم ہونے سے ٹڈی دل جو ہے وہ زیادہ آ گئی, کیونکہ تلور ٹڈی دل کو کھاتا تھا. تو ہم نے اپنے جو مہمانوں کو خوش کرنے کے چکر میں اس ٹڈی دل کی آفت کو اپنے گلے مزید ڈال لیا ہے, اور اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہیں گے. صحیح, تلور آتا تھا رشیا سے فلائی کر کے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو ہم نے وہ بھی کھا کے بھون کے کھا لیا, اب ٹڈی دل بھی کھا رہے ہیں, اور اب اس کا کام کرنے کا دے دیا ہم نے فوج کو, اور اللہ سلامت رکھے. سیلاب ہو کچھ ہو, اور اس ملک میں جو حکومت ناکہ نہیں لگا سکتی وہاں پہ امیدیں رکھنی جو ہے وہ کمال بات ہے. زبیر بھائی مجھے ایمانداری سے فرمائیے, میں تو یہ جملے میں ویسے ہی کہہ گیا, یہ فرمائیے کہ جو ریاست مدینہ ہے اگر اس میں بیسک سیلری کا ایک پتہ نہیں چل سکتا, اگر اس میں آٹا نہیں سستا ہو سکتا, چینی نہیں سستی ہو سکتی, اس میں چائے کی پتی نہیں سستی ہو سکتی, اس میں بچے کا دودھ نہیں سستا ہو سکتا. دودھ کون سے سستے ہو رہے ہیں؟ جو کہ ایلیٹ 2% کلاس کے ہیں, وہ جو نیچے کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا, امپورٹڈ چیزیں آپ سستی کر رہے ہیں. زبیر بھائی ریاست مدینہ پھر کن اصولوں پہ بنے گی؟ دیکھیں, آپ نے ٹڈی دل کی بات کی تو غریبوں سے زیادہ اچھی تو ٹڈی دل رہی جس کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے. اس پر تو یہ میرا ریمارک. صحیح کہہ رہے ہیں, غریبوں سے تو وہ اچھی رہی. کہ آپ نے کہا کہ تنخواہوں کا معاملہ, دیکھیں افراط زر, تفریط زر اور پیسے کی دی ویلیو سب کے سامنے ہے جی. 1 روپیہ بھی مزدور کی جو تنخواہ ہے, کم سے کم تنخواہ, اس کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ تیل کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے سے عام عوام کو فائدہ پہنچتا ہے. پاکستان میں کیا فائدہ پہنچا, کس کو پہنچا؟ اچھا, فنکاروں کی مالی بہبود کے لیے 1 ارب روپے رکھا گیا. آپ نے دینی مدارس کی پچھلے سیگمنٹ کے اندر بات کی, یہاں 10-10, 20-20, 40-40, 50-50 سال تک قرآن حدیث پڑھانے والے اساتذہ, ان کے لیے کوئی رقم مختص نہیں. وہ جو 5 ارب روپے ہے اس کے بارے میں پہلے دہائی دے چکا ہوں کہ وہ کس طرح کے شکوک و شبہات کو جنم دینے والے ہیں. اچھا, صاف پانی, ہسپتال. اچھا, ایک اور آپ کو بڑا زبردست لطیفہ سناؤں. جی جی. یہ جو کچھ مختص کیا گیا وہ تو اپنی جگہ, لیکن جن لوگوں کے ہاتھوں میں مختص کر کے جو رقمیں دی جائیں گی اور دی جا رہی ہیں, جی جی, ان کی صورتحال کیا ہے؟ خلائی ٹیکنالوجی کے لیے 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری سکین صاحب کے پاس ہے, میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہوں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. اب وہ کہاں, کیسے, کس طریقے سے خرچ ہوں گے وہ آپ کے سامنے. بیت المال کے لیے 1 ارب روپے کا مزید اضافہ کیا گیا, 1 ارب 30 کروڑ روپیہ. وہ خرچ کہاں ہوتے ہیں اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. دہاڑی داروں کے گھروں میں رمضان میں تو فاقے گزر چکے, اب کرونا کے مریضوں کے ساتھ بھی جو سب سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے, جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو عام عوام کے مسائل ہیں, جو مزدور کی تنخواہ کا مسئلہ ہے, اس کی دال کا مسئلہ ہے, اس کے آٹے کا مسئلہ ہے, بچے کی فیس کا مسئلہ ہے, اس کے چھوٹے بچوں, شیر خوار بچوں کے دودھ کا مسئلہ ہے, اس بجٹ میں دور دور تک ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. حقیقی بات بلال بھائی یہ ہے, ہمارے اختیارات ختم ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے طرز پر ہم اس وقت مکمل طور پر IMF کی غلامی کے اندر گزر رہے ہیں, اور یہ اس وقت یہ دور ہمارا گزر رہا ہے. مفتی صاحب سے ایک بات, کن بجٹ ہے, مفتی صاحب وہ بجٹ ہے. عمران یعقوب صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ نے جو یہ ساری باتیں بتائی ہیں, یہاں بڑا اچھا ہوا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے اضافہ ہو گیا, دوسری چیزوں میں اضافہ ہو گیا, لیکن وزارت مذہبی امور جو ہے اس کے بجٹ میں 6 کروڑ روپے کی کمی بھی کی گئی ہے. تو یہ دیکھیں نا, اب انہوں نے یہ کمی بھی کی ہے, پتہ نہیں کیوں کی ہے, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ کمی, اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ غریب عوام کو ہی تو ہوگا مذہبی امور کے 6 کروڑ کم کر کے. جی, مدینہ کی ریاست ہے نا, تو ریاست مدینہ وہ مذہب کے خلاف ہی تو سب سے زیادہ اس وقت کام کا سامنا ہو رہا ہے. زبیر بھائی اب میرا لطیفہ سنیے, اس ملک میں جو سب سے زیادہ نان پروڈکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ انوائرمنٹ والے ہیں. انہوں نے سے محکمہ جنگلات سے پودے لگوانے ہوتے ہیں اور ککھ نہیں کام. 30 ارب روپیہ, 1 ارب کے اندر 100 کروڑ ہوتا ہے, 30 ارب روپیہ ان کو ملا ہے. وہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن اگر 1000 بیڈ کا ہسپتال لاہور کے اندر لگانا ہو تو اس کے لیے فوج, اگر ٹڈیوں کو مارنا ہو اس کے لیے فوج, اگر آپ نے لائسنس مانگنا ہو شراب کا تو وہ آپ کو
الٹے اور سیدھے ہاتھ میں دینے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ فوراً مل جاتا ہے. وہ آپ نے کھولے ہوئے ہیں ہوٹل جو 5 سٹارز, ان کو ہو گیا. بڑے بڑے کام تو ہم کر رہے ہیں نا, اب یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ان کے اوپر عوام نے بھی تو کچھ اپنا کرنا ہے نا, ٹیکس دینے ہیں, چیزیں دینی ہے. اگر آٹا سستا نہیں ہے تو یہ چھوٹی بات ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ یہ میری بہن جو میرے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. پچھلے مہینے اس کا 1000 بل آیا تھا, اس مہینے اس کا 7000 بل آیا ہے. یہ 6000 کا فرق کیسے پڑا ہے؟ میری حکومت کو پتہ ہے کہ وہ کیسے پڑا ہے. ان لوگوں کو اگر نہیں پتہ تو میں ان کا قصور مانتا ہوں, میں حکومت کا قصور نہیں مانتا. حضور اس وقت کون سی سب سے اہم منسٹری ہے جو کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں واقعی اچھا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے؟ ہاں بڑا مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری منسٹریاں ہی اپنا جو ہے نا دال اور اپنے مفادات کے چکر میں ہیں. آپ یہ بات سمجھیں کہ پاکستان میں غریب کا سوچنے والی منسٹری نہ پہلے تھی نہ اب ہے. آپ یہ مولوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ ایک انداز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں ہی چل رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا اگر 7000 بل آیا تو وہ کیوں آیا ہے؟ وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ یہاں پہ ہر چیز IMF کے تحت ٹارگٹس کے اوپر ہے. جو 7000 کا بل تھا وہ 1000 کا پچھلے مہینے کیسے تھا؟ جی سر, آپ کا ٹارگٹ بس تو دے میرے دیا کپتان نے جاتا ہے 6000 کا نقصان کھایا نا پچھلے مہینے. وابڈا نے اتنے ارب کٹھے کرنے ہیں, اس کا ایک فارمولا لگا دیا جاتا ہے, اسی سے ضرب تقسیم. اس کا بجلی استعمال کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال میں اس کا بجلی کے استعمال سے کوئی تعلق نہیں. زبیر آخری بات, جو سنگل فیس والے میٹر تھے نا, ان پہ انہوں نے کرونا کی وجہ سے کیا تھا کہ پچھلے 2 مہینے سے, اب یہ تیسرا مہینہ, وہ اس میں سے بہت کم بل بھجوا رہے تھے, باقی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی اس میں جمع ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کرونا ختم ہو گیا سر, ان کا پچھلے 10 سال سے 1000 آ رہا ہے, 610. میں گزارش کر رہا ہوں نا, میرے کپتان آپ کہتے ہیں سر غریب ایک کی مہینے نہیں میں سوچتا. کرونا ختم تو نہیں ہوا کوئی نا. وزیر سوچے یا نہ سوچے, میرا کپتان صرف غریب کی سوچتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں جی, یہ رمائی پکڑیے گا. بجلی بھی کٹ جائے گی, ان کا سارا کچھ کٹ جائے گا, اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ حضور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ غریب کی سوچ رہی ہے؟ نہیں سر, کیوں؟ غریب کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کون سی حکومت ایسی ہے جس میں دیکھا ہے کہ غریب کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کوئی یاد ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں کچھ فائدہ ہوا ہے کہ کیا فائدہ ہوا تھا؟ یہ لوگوں کے لیے تو فائدہ ہوا تو ووٹ تو آپ نے PTI کو دیا ہے. ایک تو کام چل رہے تھے, ہاں, دوسرا یہ سڑکیں لوگوں کے آنے جانے کی آسانی وغیرہ, یہ بہت اچھا کام ہوا ہے. میرے کپتان نے کہا کہ سڑک بنانے سے ترقی نہیں ہوتی, ہسپتال بنانے سے, اسکول بنانے سے ہوتی ہے. ہسپتال کون سا میرے کپتان نے بنایا مجھے نہیں پتا, میری غلطی ہے اس میں. اس بی بی کو دینا ذرا. بی بی آپ نے پچھلے کتنے مہینوں سے 7000 دے رہی تھیں یا اب 7000 آیا؟ نہیں سر, پچھلے مہینے سے تقریباً 1100-1200 ایسے بل مجھے آتا ہے, کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, صرف ایک ٹی وی کے علاوہ اور 2 پنکھے لگے ہیں. اچھا, اس سے موٹر ہے, 1 مہینہ میں چلاتی ہوں. اچھا مجھے ایک بات بڑی ایمانداری سے بتائیے, پوچھنی تو شاید نہیں چاہیے, کہ آپ مہینے میں, ہفتے میں, روزانہ کتنی دفعہ گوشت کھاتی ہیں, چھوٹا یا بڑا یا چکن؟ چھوٹا گوشت تو میں بقرعید پہ ہی کھاتی ہوں, کوئی دے دے تو. کوئی دے دے تو؟ ہاں جی, ویسے تو نہیں میں کھاتی بڑا, کیونکہ میری گنجائش ہی نہیں ہے. میں کہاں سے 1100 کا 1200 کا گوشت خرید سکتی ہوں؟ میری پورے مہینے کی اتنی آمدنی نہیں ہوگی تو میں کہاں سے گوشت کھاؤں گی. چکن پکاتی ہیں؟ ہاں جی, چکن کبھی کبھی بنا لیتی ہوں. کبھی وہ بھی ابھی نہیں بنا رہی کیونکہ 300-350 روپے گوشت ہوا ہے. ہاں, وہ بھی نہیں میں بنا رہی, تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. تو آلو ہو گئے, دال ہو گئی, آلو ہو گئے, سبزی ہو گئی. سبزی بھی آپ کے سامنے کتنی مہنگی, بہت مہنگی ہے, بہت مہنگی. دال میں اور مرغی میں کوئی فرق نہیں. آدھا کلو پائیا میں تو گزارا نہیں ہو سکتا. کیسے امید ہے کہ آنے والی یہ حکومت جو ہے وہ آپ کے لیے کام کرے گی؟ نہیں, مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا. مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ کہیں مانگنا نہ پڑ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کو سفید پوش کہتے ہیں. وہ بھیکاری جو بیٹھے ہوتے ہیں بھٹا چوک پہ, وہ تو مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی عزت نفس ہے, جو کہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. میرا یقین ہے کامل ہے کہ میرا کپتان ان کے لیے ضرور سوچے گا. اگر نہیں سوچا تو میں اس کو غلطی تسلیم کرتا ہوں, لیکن آئندہ ضرور سوچے گا. اور اگر ان کے لیے نہیں سوچنا تو پھر وہ سب لوگ جو کہ کووڈ-19 کے کھولنے کی وجہ سے پچھلے 1 مہینے میں مرے ہیں, پھر ان کا خون کس کے سر ہوگا مجھے نہیں پتا.
जनाब स्पीकर, हमने ऐसी पॉलिसीज तजवीज़ की हैं जिससे मईशत हाउस का डेकोरम है उसका ख्याल रखें, अपनी इज्जत का ख्याल रखें प्लीज।